بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا دار العمل بنایا ہے، کچھ اعمال کی سزا بھی اللہ دنیا میں دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہ ایسے اللہ اس کی پکڑ دنیا میں فرماتے ہیں، البغی و حقوق الوالدین، ایک ظلم ہے، اللہ کے کسی بھی بندے کی حق تلفی کی جائے اللہ خود بدلہ لے لیا کرتے ہیں، بے زبان جانور اور مخلوق ہی کیوں نہ ہو۔ ایک جج صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے ججمنٹ تو لکھ دیا ایک آدمی کے بارے میں کہ ہینڈ ٹل ڈیتھ، اس کو تو لٹکائے رکھا جائے، پھانسی کی سزا، مرنے تک لٹکائے رکھا جائے، لیکن معصوم سا چہرہ اور اس کا رونا دھونا دیکھ کے میرا دل گواہی دیتا تھا یہ غلطی کرنے والا نہیں ہے، پھانسی تو دے دیا۔ اور جب پتہ چلا بس صدر جمہوریہ نے بھی اس کی رحم کی درخواست ٹھکرا دیا، یقینی پھانسی ملنے گیا اس سے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ تو نے یہ غلطی کیا، مرڈر کیا، آخر کیا بات ہے، سارے گواہ تیرے خلاف ہی اور کوئی رحم کی سبیل نہیں تیرے لیے پیدا ہو سکی ہے، جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں سے۔ قریب قریب آ جائیں ساتھی، صرف ارے قریب آئیں، ان کو بھی قریب آئیں، یہ تو آداب ہے، صرف تھوڑی عمومی بات، آداب کشف میں قریب قریب آئیں، ہر دینی بات میں قریب قریب آئیں۔ مرکز حضرت نظام الدین میں سال لگاتے ہوئے ماسٹر جلال صاحب واپسی کی بات کرتے تھے، جو ساتھی ذرا بے ڈھنگے پن سے بیٹھتے کہتے آپ چلہ لگا کے آئے ہیں، 40 دن میں کم سے کم تعلیم کے 80 حلقے میں بیٹھ کے آئے ہیں، آپ کو بیٹھنا نہیں آیا۔ تو یہ تربیت صرف اس لیے تھوڑی کہ ابھی آئے ہیں تعارفی بات میں ساتھی قریب آ جائے، جب بھی کوئی دینی بات ہو، وہی عظمت ہو، یہ احترام ہو، یہ ادب، ہاں تو وہ جج صاحب کہنے لگے عجیب بات ہے کہ تیرا حال دیکھ کے لگتا نہیں تو نے یہ غلطی کیا ہے۔ پھر آخر کیا بات؟ اس نے کہا مجھ سے یہ غلطی جس میں میں پھنسا ہوں، پھانسی دی جا رہی، یہ تو نہیں کیا، لیکن ایک بہت بڑی غلطی مجھ سے ہو چکی۔ کیا ہوئی غلطی؟ کہ میں کسان آدمی، کھیتی میں کام کرنے والا، جاتا تھا محنت مزدوری کرتا تھا، گنے کا سیزن تھا، چرخیاں چل رہی تھی، یوپی کے اس طرف چرخی کولو بھی کہتے ہیں، گنا جس میں رس نکالا جاتا ہے پھر شکر گڑ بنتا ہے۔ کہ میں کام کر رہا تھا، محنت سے بھوک لگ گئی، گھر والی کھانا لے کے آئی، کھانے بیٹھا، ایک کتا بھاگا دوڑا چلا آیا۔ اب جتنا اس کو دور بھگاتا تھا وہ کتا اور لپک لپک کے قریب آتا تھا، تھکا ہارا، بھوک کی شدت، غصہ آ گیا، ایک بار بھگایا، دو بار بھگایا، تیسری بار بالآخر غصے نے میری عقل پہ پردہ ڈال دیا۔ میں نے وہ کہتا ہے یا تو دو ہی بات تھی، وہ کتا پاگل تھا یا بہت بھوکا تھا، بھوکا بہت تھا بیچارہ یا پاگل تھا۔ میں نے غصے میں اس کو پکڑا اور وہ جو آگ جل رہی تھی گڑ پکانے والی اس میں ڈال دیا۔ اب وہ اللہ کی بے زبان مخلوق نکلنا چاہ رہی تھی، آگ سے کون نہیں نکلنا چاہے گا، میں نے نکلنے بھی نہیں دیا، تڑپ تڑپ کے جل کے مر گیا وہ۔ بس اس کے بعد میں جب بھی سوتا دیکھتا وہ کتا مجھے خواب میں گھور رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ہاں وقت بیتتا گیا، ایک مرڈر ہوا، کس نے کیا، کون مارا گیا کچھ پتہ نہیں، مجھے پولیس والے لے کے پکڑ کے لے گئے اور پھر کیس چلا، اور آج یہ نوبت آ گئی جس دن پھانسی مجھے دی جانی ہے، تاریخ طے ہوئی، میں نے خواب میں دیکھا وہ کتا آیا ہے، پہلے تو دور سے گھورتا تھا غصے سے، اور اس دن مجھے اس نے رات میں خواب میں لٹکا دیا اوپر۔ میں سمجھ گیا بچنے کی کوئی شکل۔ میرے بھائیوں، آدمی بے زبان مخلوق کے ساتھ بھی ظلم کرے پکڑا جاتا ہے۔ ماں باپ تو بہت بڑی دولت، ماں باپ، اللہ پاک نے جہاں قرآن میں اپنا حق، سب سے بڑی عبادت توحید، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے بڑی عبادت کے ساتھ ماں باپ کا حق بیان کیا ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا الا احدثکم باکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ قرآن پاک میں سب سے بڑی عبادت، حدیث پاک میں سب سے بڑا گناہ۔ تو صحابہ نے کہا جی کیوں نہیں آقا بتائیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بدترین گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ اللہ کو اتنا ناپسند یہ عمل ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب اللہ خاص موڈ میں ہوتے ہیں، رمضان کی خاطر پورے سال جنت کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، دھونیاں دی جاتی ہیں، 10 لاکھ ہر افطار کو اللہ گنہگار جہنم سے آزاد کریں، اور رمضان میں بھی ماں باپ کے نافرمان کی اللہ بخشش نہیں فرماتے۔ پہلا نشہ کرنے والا شرابی، اور دوسرا مدمن خمر وعاق لوالدیہ، ماں باپ کی۔ میرے بھائیوں سب سے آسان اللہ کے بعد منانا اس زمین پر ماں باپ کو، ماں باپ سے مخلص کوئی نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے، بس اللہ نے طریقہ سکھایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، فلا تقل لہما اف، کیونکہ یہ بڑھاپا ایسا دور ہے زندگی کا۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو اللہ ایجنٹ بناتے ہیں، عمر میں برکت دیتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ پھر جیسے بچپن میں بچہ بولا بھالا نادان معصوم سا، ماں باپ بھی ایسے ہی کچھ بھی پوچھتا رہتا ہے۔ ایک بچے سے باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ والد صاحب نے کہا ابا یہ فلاں چیز۔ دوسری بار تیسری بار پھر پوچھ لیا تو جو جھنجھلاہٹ کے ساتھ بچے نے ابا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، ایک بار دو بار، تیسری بار بولا، باپ نے کہا والد صاحب نے بیٹا وہ ڈائری لا اور فلاں پیج کھول اور دیکھ کیا لکھا ہے کہ آج کی صبح بڑی خوبصورت، اور اس کی خوبصورتی میں میرے معصوم بچے کی چہچہاہٹ نے، اس کی خوبصورت بولیوں نے اضافہ کر دیا۔ یہ مجھ سے پوچھ رہا بیٹا ابو یہ کیا ہے؟ ایک بار پوچھا، میں نے کہا بیٹا چڑیا ہے۔ دوبارہ پھر اسی کو پوچھتا ابو یہ کیا ہے؟ میں نے اور محبت سے کہا۔ تیسری بار چوتھی بار اس کا سوال بڑھتا گیا، اس کا تکرار بڑھتا گیا، میری محبت بڑھتی گئی۔ میں نے گود میں اٹھا لیا، بیٹا تو 3 بار میں تو نے کہہ دیا ابو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کہتے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اف بھی نہ کہنا، جھڑکنا دور کی بات، اور جھڑکنا بھی مت، وقل لہما قولا کریما، نرم بات۔ جتنا اپنے ماں باپ سے جو اکرام کا احترام کا معاملہ کرے گا، اس کا انعام بھی دنیا میں نقد پائے گا۔ کر کے دیکھے، جب مصیبت پکڑ آتی ہے نا، ایک تو ہماری سب سے بڑی کمی، جب اللہ گردن ناپتے ہیں تو بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں، کیا یہ ایسا کیوں ہو گیا۔ ایک صاحب ایسے ہی آئے، ہم نے کہا کہیے اللہ سے، اور زبان سے بھی کہیے میں نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارا ہے اعتکاف میں۔ ہمیں یہ کیا بات ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ، اور پھر کہے نہیں سمجھ میں آ رہا کیا ہوا۔ تو یہ پھر کہاں، پھر مصیبت یہ باباؤں کے پاس بھاگتے ہیں، تعویذ والوں کے پاس، امام صاحب کے پاس بھاگتے ہیں، پیر صاحب کے پاس، امیر صاحب کے پاس۔ جو پکڑ اللہ کی ماں باپ کا دل دکھانے پہ آتی ہے، کسی بابا کے دم درود سے، کسی مولوی امیر پیر فقیر کے پھونک اور دعاؤں سے وہ پکڑ نہیں ٹلنے والی ہے۔ کس دھوکے میں مبتلا ہے؟ تو طے تو کریں، رمضان اللہ نے، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے جذبات کی تربیت کے لیے، صفات بنانے کے لیے دیا ہے۔ انسان ہے، غلطی مجھ سے آپ سے ہی ہونے والی، جا کے پیروں میں لپٹ جائیں گے، کوئی اجنبی تھوڑی ہے، ماں باپ ہی تو ہیں۔ پیروں میں لپٹ کے معافی مانگیں گے، اور ماں باپ کو منانا بڑا آسان، اور ہو سکتا ہے تھوڑا ناز نخرہ دکھائے تو اس میں بھی ایک محبت ہی ہوتی ہے، ایک محبت ہی ہوتی ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ بھائیوں، توبہ کر لیں گے اللہ کی سگم صاحب نے بھی، اور جس کا بھی دل دکھایا ہے، ماں باپ بڑی چیز، کل اس پہ بات آئے گی کہ کسی اور کا بھی دل دکھایا اور اس کو ناراض کیا اور اس سے رشتہ توڑا، اللہ اس کو بھی نہیں معاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، ہم گنہگار پاپیوں کی سچ کو اصلاح کی توفیق بخش کر سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور رمضان میں جن کو اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ہمارا بھی ان میں نام اللہ اپنے کرم سے پوری امت کا نام لکھ دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
آمین یا رب العالمین۔ بھائی مسنون اعتکاف جن دوستوں نے کیا ہے وہ بھی، اور جو نفل اعتکاف میں ہیں یا جو جماعت میں آئے ہیں، ہم مسجد کے باہر تو چکر لگانے آئے نہیں ہیں،